تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایسا جنرل ٹاپک ہے اور عموماً روزمرہ کے معاملات میں، زندگی میں ہمیں اس کا بہت واسطہ پڑتا ہے، اور وہ ہے قسم۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی کے جوابات ہوں گے۔ تو حضور قسم کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا بیان کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہا جاتا ہے، اور یمین کا مطلب ہوتا ہے دایاں ہاتھ، داہنی طرف، دائیں جانب، اس کو بھی یمین کہتے ہیں۔ اور عموماً اہل عرب چونکہ جب قسم کھاتے تھے یا کسی کو قسم کھلاتے تھے تو اس وقت وہ دایاں ہاتھ ملایا کرتے تھے، دایاں ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے وہ قسم جو ہے وہ کھاتے یا کھلاتے، تو اسی لیے جو ہے وہ قسم کو یمین کہا جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ یمین جو ہے وہ یم سے ماخوذ بنا ہے، اس کا معنی ہے برکت اور قوت۔ اور چونکہ قسم میں اللہ کا بابرکت نام ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کلام کو پختہ قوت والا کیا جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو یمین کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے کے جو دور میں باقاعدہ ہاتھ ملا کے اور جو ہے وہ ایک معاہدہ عہد کیا جاتا تھا۔ تو یہ تو آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کی تعریف بیان کی۔ تو اب یہ کہ یہ کوئی اس کی اقسام بھی ہیں، کیا کیٹیگریز کی بنائیں گے، کس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ بھئی یہ قسم میں یہ قسمیں ہوتی ہیں، اگر اس کی وضاحت ہمیں بیان ہو جائے؟ یہ تو میں نے بیان کیا تو وہ لغوی اعتبار سے بیان کیا ہے۔ شرعی طور پر جو اس کی تعریف ہے قسم اور یمین کیا کہا جاتا ہے، اس کا یہ کہ قسم ایسے عقد کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، ایک پختہ ارادہ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ قسم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قسم کے بارے میں متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں۔ قسم کھائی تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، قسم جو ہے وہ بیجا جو قسمیں کھاتے ہیں ان کے بارے میں کیا مذمتیں ہیں کہ جو جھوٹی قسمیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے وہ اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، قرآن مجید میں ان کی وعیدیں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، ارشاد فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام فرمائے گا، ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ہوگی، نہ انہیں پاک فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں معاہدہ کرو، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ عز و جل کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے جس چیز پر جو ہے وہ قسم کھائی جاتی ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر، اور کسی کام کے پہلے کیے ہوئے پر یا نہ کیے ہوئے پر قسم کھانا، جیسے آپ نے
سوال کے ضمن میں یہ سوال بھی پوچھا کہ اس کی کیا اقسام کریں گے، کیا کس انداز میں؟ دیکھیں زمانے کے اعتبار سے یا تو آدمی گفتگو جو ہے وہ ماضی کے اعتبار سے کرے گا، پیچھے کوئی بات ہوئی تھی اس اعتبار سے کرے گا، یا جو ہے وہ آئندہ کسی بارے میں وہ کلام کرے گا۔ اب ماضی کے اعتبار سے پہلے کوئی گزرے ہوئے کام پر اگر وہ گفتگو کر رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے تو اس میں دو اعتبار سے، ایک یمین جسے کہا جاتا ہے یمین لغو، یعنی ماضی میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے، کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جو آدمی جو ہے وہ اپنے گمان میں اس کو سچا سمجھتا ہوا قسم اٹھا لیتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف نکلتی ہے۔ اس کے اپنے وہم و گمان میں یہی ہے کہ ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہوئی۔ مثلا وہ اپنے خیال میں جانتا تھا کہ فلاں شخص آ چکا ہے، اس نے قسم کھا کے بیان کر دیا، لیکن حقیقتاً ایسا ہے کہ وہ نہیں آیا، تو اس کو کہا جاتا ہے یمین لغو۔ یہ لغو قسم ہے جس پر مواخذہ نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کسی طرح کا کوئی کفارہ آتا ہے۔ لیکن کیا اس کو جھوٹ کہیں گے کہ اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے، اس کو لغو کی جو ہے وہ قسم میں شمار فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک فرمایا کہ ایک ہے یمین غموس، یہ ہے جھوٹی قسم، دھوکے والی قسم۔ صحیح ہے۔ یہ کسی گزرے ہوئے کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یعنی کسی گزرے ہوئے کام پر اس نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یہ جانتا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن یہ قسم کا کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم میں نے ایسا ہی کیا ہے، یا کسی کام کا جو ہے وہ اس نے کیا ہے اور اس کے برخلاف کرتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، کام کا تعلق ماضی سے تھا۔ تو اب ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں یمین غموس، قسم غموس۔ یہ آدمی جو ہے وہ سخت گناہگار ہے اور اس پر توبہ استغفار کرنا فرض ہے اس آدمی پر، کہ یہ اپنی اس جھوٹی قسم سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ ہاں مالی طور پر اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کو کبیرہ گناہ میں جو ہے وہ شمار فرمایا گیا۔ جن روایتوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ قتل نحق کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور ان میں ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ جھوٹی قسم جو ہے وہ کھانا، اور اس کی سخت سخت جو ہے وہ وعیدیں موجود ہیں یمین غموس کے بارے میں، لیکن اس پر مالی کفارہ نہیں ہے، البتہ توبہ اس پر فرض ہے۔ تیسری قسم جس کے کہا جاتا ہے قسم یمین منعقدہ، آئندہ کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اب اگر اس کے برخلاف یہ عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ یمین ہوتی ہے، چونکہ یمین منعقدہ اسے کہا جاتا ہے، اور یمین منعقدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے برخلاف کام کرے گا تو اس پر کفارہ جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ اب اس کی قسمیں ہیں کہ کس صورت میں اس کو پورا کرنا ہی لازم ہے، جو ہے اگر توڑے گا تو وہ گناہ میں پڑے گا، اور کس صورت میں اس کو توڑنے کا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، البتہ اس کو کفارہ جو ہے وہ اس پر لازم آئے گا۔ آج کا جو موضوع ہے یہ انہی تینوں کے درمیان ہی رہے گا، یعنی کئی قسمیں ناظرین بھی غور کر رہے ہوں گے، تو یہ جو اگر پہلی ہماری یہ تمہیدی گفتگو سمجھ لی انہوں نے کہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے اور کس معاملے میں قسم کھائی تھی، اور حقیقت بھی وہ خود جان بوجھ کر قصدن جھوٹ بول کر وہ قسم کھائی تھی، یا اپنے ذہن میں تو سچ ہی سمجھا تھا لیکن معاملہ کچھ برعکس جو ہے وہ نکلا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین، ظاہر ہے یہ ایک زندگی گزارنے میں اس قسم کے معاملات ہمیں درپیش ہوتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھانے یا اس طرح کی غلط بیانی کرنے کے حوالے سے ہم نے وعیدات بھی جو ہے وہ سنی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے شخص سے جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے کلام نہ فرمائے گا، اور دردناک عذاب کی اس کے لیے وعید، اور پھر عہد پورا کرنے کے حوالے سے آیت مبارکہ کے جو ترجمہ سنا، تو اس میں حضور جب آپ نے قسموں کی جو بیان تو فرمایا کہ یہ قسم جو ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہیں، اب ظاہر قسم کھانی بھی ہے، قسم کھائی جاتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر قسم کھانی ہی ہو تو اس کے الفاظ اور شرعی طریقہ یہ کیا ہوگا، اگر اس کے متعلق کچھ بیان ہو جائے۔ دیکھیں اولاً یہ بات یاد رکھیں کہ قسم جو ہے وہ اس میں جس قدر ہو کمی بہتر ہے،
قسم میں کمی قسم میں کمی جو ہے وہ بہتر ہے، کثرت نہیں ہونی چاہیے اس میں. ٹھیک ہے. بس اگر معاملہ پیش آ جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ حلف اور قسم کا معاملہ ضروری بھی ہوتا ہے جب شرعی تقاضے ہوتے ہیں، اور فیصلوں کے پیش نظر بھی شرعی طور پر بھی حکم ہوتا ہے کہ اب قسم جو ہے وہ اس سے قسم لی جائے، حلف لیا جائے کئی معاملات. تو اولاً یہ ہے کہ بلا وجہ بات بات پر جو عادت بنائے ہوئے بس جو بات ہے قسم، جو بات ہے قسم، جو بات ہے قسم، تو ایسا جو ہے وہ مناسب طریقہ نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک، نام مبارک اور اللہ تعالیٰ کی صفات جن کے ساتھ قسم جو ہے وہ کھائی جاتی ہے، ان کے ساتھ قسم کھائی جائے گی. صحیح ہے. یعنی اللہ کے جتنے نام بھی ہیں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، پروردگار کی قسم، اس طرح کی قسمیں جو ہے وہ کھائیں. اسی طرح جو ہے وہ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی قسم، بزرگی کی قسم، بڑھائی کی قسم، اس کی عظمت کی قسم، اس کی قدرت اور عظمت کی قسم. تو یہ اس طرح کے جتنے بھی اس طرح صفات کے ساتھ ذکر کریں گے تو ان سے جو ہے شرعی طور پر وہ قسم ہی ہو. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس کی تفصیل بھی سنی کہ اگر قسم کھانی ہی ہو تو اس کے الفاظ اور شرعی طریقہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو آئیے ہم ایک دو کالز بھی شامل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پر بھی کچھ سوالات مزید باقی ہیں. انشاءاللہ ہم اس پر مزید جو ہے وہ تربیت حاصل کریں گے. آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد ظہیر عطاری ہے اور میں جہلم شہر سے بول رہا ہوں. شرعی رہنمائی فرمائیں کہ اللہ عز و جل کے علاوہ اگر کسی کی قسم اٹھائے، بچوں کی قسم اٹھائی جائے، نبیوں کی یا کسی کی بھی قسم اٹھائی جائے، کعبے کی طرف منہ کر کے قسم اٹھائی جائے، تو آیا وہ قسم ہوتی ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہوتی تو اس پر آیا کفارہ ہوتا ہے؟ اور اگر کفارہ ہوتا ہے تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء. دعاؤں میں خصوصی یاد کیجیے گا. یہ تو انہوں نے پورا ایک سمجھنے کے پورا بیان آپ سے شاید مانگا ہے کہ آپ مطلب اس میں یہ سارا بتائیں. تو یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ غیر خدا کی اگر قسم کھائے، مثلا کہ کعبے کی قسم، مسجد کی قسم، یا رسول کی قسم، یا تیرے سر کی، یا تیری جان کی قسم، تو یہ جو اس طرح کے جو ہم اس ظہیر بھائی کا جو سوال ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا بریک کریں گے نا آپ سے، تاکہ ہم آسانی سے بھی سمجھ جائیں کہ مطلب یہ جو انہوں نے بہت سارا مجموعہ جو بیان کیا ہے، تو یہ کہ اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے آپ نے جیسے شروع میں فرمایا، تو غیر خدا کی جو قسم کھائے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ غیر خدا کی قسم جو ہے نا وہ بھی ایک طرح کی تعظیم ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نام کے ساتھ قسم یہ نہیں کھا رہے. تو بعض تعظیمیں ایسی ہیں کہ وہ غیر کے لیے یعنی غیر خدا کے لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی. قسم کا بھی انہی سے تعلق ہے کہ یمین جو ہے وہ قسم یہ غیر خدا کی قسم نہیں کھائی جائے گی، اور اس کو علماء نے مکروہ فرمایا غیر خدا کی قسم کو. اب چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، یا کعبہ شریف کی قسم کھائی جائے، منہ کر کے بھی کھڑے ہوتے کہ کعبے کی طرف جیسا بھی ہو. اچھا. تو ان چیزوں کی قسم وہ شرعی طور پر قسم نہیں. قرآن کی قسم شرعی قسم ہے. اچھا. قرآن کی قسم، قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ اس کی صفت ہے. تو یہ اس لیے قرآن کی قسم شرعی طور پر یہ قسم ہے. اگر کوئی قسم قرآن کی قسم کہتا ہے تو جو شرعی احکام دوسری قسموں کے وہ اس قسم کے بھی. لیکن ان کے علاوہ یہ عام جو ہے وہ کعبے کی قسم یا روزے کی قسم یا مزار کی قسم یا مزار کی طرف منہ کیا ہوا یا ہاتھ رکھا ہوا یا بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا، والدین کی قسم کھا لیں، تو یہ شرعی طور پر جو ہے وہ قسموں میں نہیں آتے. صحیحین مسلم اور بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے. جو شخص قسم کھائے تو اللہ عز و جل کی قسم کھائے یا چپ رہے. اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ.
تو لہذا قسم جو ہے وہ صرف اللہ عز و جل کے ناموں کے ساتھ، اللہ عز و جل کے جو صفات ہیں ان کے ساتھ، قرآن کی قسم، یہ شرعی اعتبار سے ان کو جو ہے وہ قسم شمار فرمایا گیا. غیر اللہ کی جو قسمیں بے معنی کہ مسجد کی قسم، کعبہ کی قسم، یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالفرض کوئی قسم جان کی قسم جو ہے وہ سر کی قسم، سر کی قسم، جان کی قسم، یہ شرعی قسمیں نہیں ہیں. اس کا برخلاف کرنے میں کفارہ وغیرہ بھی لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی قسم کے حوالے سے آپ نے جو وضاحت فرما دی کہ یہ شرعی قسم ہوگی. لیکن اچھا یہ ایک سوال بھی ایک قائم ہوتا ہے کہ اگر کسی کام کی چند قسمیں کھائیں، کسی کام کی چند قسمیں کھائیں، تو جتنی قسمیں کھائیں اتنے ہی کفارے ہوں گے یا ایک ہی کفارہ دینا ہوگا؟ اگر اس کی تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے کہ چند قسمیں جو اگر کھائی جاتی ہیں تو یہ کس طرح چند قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ چند قسمیں یعنی مختلف جو ہے وہ کہہ کر عربی زبان میں جیسے واللہ، باللہ، تاللہ، للہ، یہ 4 حروف ہیں جن کو حروف قسم کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ ہی عربی زبان میں اور حدیث میں، روایتوں میں ان الفاظ کے ساتھ قسمیں ذکر کی گئی ہیں. اب اس طرح ہم عام اپنی گفتگو میں بھی کہتے ہیں کسی کام کے بارے میں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب کی قسم، یہ ساری قسمیں الگ الگ، یہ قسمیں الگ الگ ہوں گی، یہ سب الگ الگ قسمیں ہیں. اور اب ان کے معاملات جو ہیں وہ برعکس کیے تو جتنی قسمیں تھی اتنے کفارے لازم آئیں گے. اللہ. تو اب اس میں ایک چھوٹی سی بات ہوتی، بسا اوقات جو ہے نا وہ اس پر 1 درجن اس طرح نام ذکر کر کے قسمیں جو ہے وہ لوگ کھا لیتے ہیں. 10 قسمیں کھا لی اور دن کا حساب کریں تو حساب کتاب سے ہی ہے باہر ہو جائے کہ کتنی قسمیں. اسی لیے جنہوں نے تقیہ کلام اپنا قسم کے ساتھ بنایا ہوتا ہے وہ پہلے تولو بعد میں بولو. جی. تو یہ بات یہاں صادق آتی ہے کہ اگر وہ پہلے تولنے والا انداز ہوگا تو شاید بہت ہی زیادہ عافیت میں رہے گا، ورنہ یہی ہے کہ وہی زیادہ بولنے والا جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتا ہوگا. جی. تو ایسا ظاہر آپس کی گفتگو میں، گھر میں، کاروبار میں اس طرح کے معاملات جو ہے وہ پتہ چلے. کہ یہاں پر اگر حضور معاشرے پہ نظر کرتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب نظام بنا ہوا ہے کہ بسا اوقات والدین، بھائی بہن، ان سے قطع تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں اور اسی طرح کا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اب کیا اس قسم کی وجہ سے اپنی بات پر ہی اڑے رہیں گے؟ سلوک کی کیا صورت ہوگی کہ ماں باپ سے تعلقات توڑ لیے، قسم کھا لی کہ اب نہیں ملیں گے، تو اس صورت میں کیا شرعی احکامات ہوں گے؟ دیکھیں بعض صورتیں ایسی ہیں قسم تو کھا لیتا آدمی، جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ قسم جو منعقدہ ہوگی اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کفارے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آدمی گناہگار بھی ہوتا ہے اس کے برخلاف کام کرنے میں. بعض صورتوں میں گناہ اس پر نہیں ہوتا، کفارہ لازم بہر صورت آتا ہے. اب کسی نے یہ قسم کھا لی کہ میں معاذ اللہ کے اللہ کی قسم میں یہ نماز نہیں پڑھوں گا. نماز تو اس کو ویسے ہی پڑھنی فرض ہے، قسم کے بغیر ہی اس پر جو ہے وہ فرض ہے. تو اس کو یہ کہا اس پر توڑنا فرض ہے، یہ قسم اس کو نماز پڑھنے کا حکم ہے اور اس قسم کو توڑے گا. اسی طرح کسی گناہ کے کام جو ہے وہ اس کے کرنے کی قسم جو ہے وہ کھا لے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے تو گناہ سے ویسے ہی بچنا اس پر لازم ہے. تو اب اس صورت میں اگر بچنے کے لیے قسم اس نے کہی کہ میں گناہ نہیں کروں گا اور قسم اس نے کھا لی اس پر، تو گناہ سے چونکہ ویسے ہی بچنا لازم ہے، لہذا اس پر یہ بھی لازم ہے، فرض ہے کہ یہ اپنی اس قسم کا بھی تحفظ کرے اور اس گناہ سے بچا رہے. گناہ کرنے کی معاذ اللہ کوئی قسم کھا لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کروں گا، تو گناہ سے چونکہ بچنا لازم ہے اس پر، تو اس لیے اب اس پر لازم ہے اس قسم کو پورا نہ کرے، لیکن یہ کہ اس کے وہ کفارے کی صورتیں آئیں گی. اب یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا، بے شک اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ابتلا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم نے تو قسم کھا لی ہے، اب ہم جو ہے وہ کیا کریں. تو قسم کھانے کے بعد خود حدیث میں یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی معاملے پر قسم کھائے اور اس کے برعکس کام کرنے میں بہتری اور بھلائی دیکھے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ دے، وہ کام کر لے جس میں بھلائی اور بہتری ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی اب یہ سوچے کہ میں نے اب اس قسم کھا لی ہے، اب میں یہ بہتر کام نہیں کروں گا، اچھا کام ہے وہ نہیں کروں گا. اور آپ نے جو سوال کیا بہن بھائی والدین، ان سے صلہ رحم رکھنا واجب ہے، ان سے قطع تعلقی کرنا یہ ناجائز ہے. تو اب اگر کسی نے قطع تعلقی کی، ان سے رشتہ داروں کے ساتھ قسم کھا لیے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس صلہ رحمی کرے، تعلق جوڑے ان کے ساتھ اور اپنی قسم کا جو ہے وہ
کفارہ دے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو کہیں کہ آپ نے قسم کھا لی ہے اب آپ اسی قسم پر جو ہے وہ اڑے رہیں. جو افراد اپنی یہ ضد بنا لیتے گئے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اللہ عز و جل کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے صلح کرانے کی کھا لو, یعنی ان امور کے نہ کرنے کی قسم کھا لو تم, اور اللہ عز و جل سننے والا اور جاننے والا ہے. کسی میں صلح کرانا اچھا کام ہے, کسی نیکی کی بات کرنا بہت اچھا عمل ہے. اب آدمی اس کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے اور کہے میں اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے, تو ایسے کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اس معاملے کو کرے, اچھے کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے دے. اور جہاں صلہ رحمی والے معاملات ہیں, والدین سے جدائی کے معاملات ہیں, تو وہاں اس پر ویسے ہی فرض ہے کہ وہ اس قسم کو ختم کر کے وہ تعلقات بحال کریں اور اپنی قسم کا کفارہ دیں. یہ واقعی آپ نے معاشرے کا جو ایک ایسا معاملہ کہ جس میں اتنا زیادہ ابتلا ہے کہ نسلیں تک گزر جاتی, یعنی دادا پر دادا نے وہ قسمیں کھائی تھی تعلقات ختم کرنے کی, تو اب وہ نسل در نسل وہ تعلق جو ہے وہ توڑا ہی جاتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کی رحمت ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ دارالفتہ اہل سنت یہ ہمارے پاس دستیاب ہے. اگر کہیں پر بھی آپ اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ پاتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی اس میں مطلب یہ سمجھے کہ دشواریاں ہیں, آپ کا ذہن بن رہا ہے کہ میں اس طرح کا کوئی اسٹیپ اٹھاؤں, تو آپ مزید اگر اس پر رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز بھی آپ کو یہاں پر بتائے جاتے ہیں. آپ کال کے ذریعے علماء سے, مفتیان کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ بہت بڑی نیکی ہے صلح کرانے کی, تعلقات بحال کرنے کی. قسم کا موضوع ہمارا چل رہا ہے, تو حضور ایک کال لے لیتے ہیں, پھر ایک سوال بھی میں آپ سے پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منصور احمد نام ہے میرا. اگر کوئی شخص قرآن پاک اٹھاتا ہے تو وہ جھوٹا قرآن پاک اٹھا رہا ہے, تو کیا قسم لینے والا اور قسم دینے والا دونوں کو گنہگار ہے؟ چلیں, یہ تو مارکیٹوں میں بہت حضور یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ مارکیٹ میں مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور قرآن اٹھا کر وہ سارا جو معاملہ ہے وہ بھی, اور آئندہ کے معاملات پہ قسم بھی کھانے کا جو ہوتا ہے وہ سلسلہ بناتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ قرآن شریف کو اٹھا لینا. میں نے شروع میں یہ مسئلہ عرض کیا کہ قرآن شریف کی قسم یہ شرعی طور پہ قسم ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن کو اٹھا لینے سے یہ صرف قسم نہیں ہوتی. اولاً یہ بات, صرف قرآن کو اٹھا لینا یا قرآن پر ہاتھ رکھ لینا, اس سے یہ شرعی طور پر جو ہے وہ اس کو قسم کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے. اب یعنی صرف قسم کی استثناء کر رہا ہوں کہ قسم کے احکام صرف یہ کرنے سے نہیں ہوتے کہ کوئی آدمی کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے میں یہ بات کر رہا ہوں. البتہ قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر, اب اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ تو ویسے ہی جھوٹ ہے, اور قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اور سخت وعیدوں میں پھنسے گا. تو قسم کے اپنے بہرحال احکام ہے کہ جب قرآن بھی اگر اس نے لیا بھی ہوا ہاتھ میں تو قسم کے پھر الفاظ ساتھ جو ہیں وہ ایڈ ہوں گے. قرآن شریف کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں. اب جہاں تک انہوں نے پوچھا, اصل میں لوگ خود ہی فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم قسم دو, حالانکہ یہ پورا ایک باب ہے. قسم کس سے لینے ہیں اور حلف کون اٹھائے گا اور گواہ کس نے دینے ہیں, پیسوں کے معاملات ہیں, کاروبار کے معاملات ہیں. اور یہ ایک ایسا جو ہے وہ مضمون ہے, سید اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضیہ شریف میں بھی اس کو جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ اس کی پہچان بہت جو ہے وہ تحقیق سے, کہ کب کس طرح جو ہے وہ کسی سے حلف والا معاملہ ہوتا ہے, کس سے گواہ پوچھنے ہوتے ہیں. تو یہاں میں یہی عرض کروں گا, ہمارے جو بھی مارکیٹ کے اسلامی بھائی ہیں, کاروبار کرتے ہیں, بازاروں میں رہتے ہیں, کہ اس معاملے میں جلدی نہ کی جائے. پہلے اس کی خود رہنمائی کی حاجت اور ضرورت ہے کہ ایسے فرض سے حلف لیا جائے, کیا کیا جائے. اور بہرحال اگر کسی سے کوئی قسم لیں, کوئی اس سے حلف لیتا ہے اور یہ حلف دے رہا ہے, تو ہوش و حواس سے صحیح معنوں میں جو صحیح طریقہ ہے اس پر جو ہے وہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کی پکڑ گرفت نہیں ہے. البتہ اگر اس نے جھوٹ سے کام لیا اور جھوٹا حلف دیا تو یہ شخص گناہگار ہوگا. قسم کے اگر الفاظ اس میں ہوں گے اور شرعی طور پر اگر وہ قسم ہوئی تو پھر وہ کفارے کے بھی اس میں معاملات ہوں گے. دوسری جو آپ نے فرمایا مارکیٹ میں بھی جو افراد ہوتے ہیں, تو یہ
آدمی یہی نہ صرف سمجھے کہ میرا سامان جو ہے نا یہ بک جانا، یہ میرا مقصد حاصل ہو جانا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم سودا بکوا دیتی ہے، جھوٹی قسم، اور اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ویسے ہی ارشاد فرمایا گیا کہ جھوٹی قسم مال کو ختم کرتی اور آبادیاں ویران کر دیتی ہیں، جھوٹی قسم کے بارے میں۔ اور مزید جو ہے وہ یہ بھی اس بارے میں جو ہے وہ ارشاد ہے کہ برکت کا مٹ جانا، اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ برکت کیا مطلب، اس نے بہت مہنگا بیچ دیا، بہت کچھ اس کو حاصل ہو گیا، نفع، تو اس کی شرح میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو اس کو نفع حاصل ہوا نا وہ تا دیر اس کے پاس نہ رہنا، ختم ہو جانا، محو ہو جانا، اس مال سے وہ زیادہ انتفاع نہیں حاصل کر پائے گا، اس پر کوئی اور کی ایسی جو ہے وہ آفتوں میں مبتلا ہو جانا کہ اس کا مال ویسے ہی زائل اور ختم ہو جائے۔ تو اس لیے تمام افراد کو یہ بات ضروری ہے کہ بات بات پر قسم، اور بالخصوص ایسے معاملات کے جو تجارتی معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ چھوٹی سی چیز بکوانے کے لیے آپ جو ہے وہ قسم، اور وہ بھی بالخصوص جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا کر، تو یہ گناہ گار الگ ہوتے ہیں۔ اپنے کاروبار کو تباہ کرنے کا ایک سبب جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹ اس میں بہت زیادہ داخل کر لیتا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے جو فرمایا نا کہ وہ بسا اوقات وہ مال آتا جو نظر آتا ہے نا تو انسان یہ اسی میں کھویا ہوتا ہے کہ یار یہ اس کے بغیر ہے ہی نہیں، جیسے عموماً کہا جاتا ہے نا جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کے خیالات جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے روایت سنی کہ قسم جو ہے وہ مال کو تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو کاروبار ہو یا دیگر معاملات ہوں تو ہم نے یہی تربیت ہو رہی ہے کہ یہ چونکہ ایک پورا ایک باب ہے اور ایک مختصر سے ایک سلسلے میں اس کے متعلق مکمل معلومات حاصل ہونا یہ بظاہر یہ ممکن نہیں ہے، تو اس کی وقتاً فوقتاً معلومات لی جاتی رہیں۔ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں اس کا پورا ایک مضمون بھی تحریر فرمایا ہے۔ آئیے کال سنیں کہ ہمارے سائل جو ہے وہ کیا سوال پیش کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شفقت علی ملتان سے بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ خالی صرف یہ کہہ دینا کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، کسی کا نام نہیں لینا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ جی اگر متلقاً یہ بھی کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں یا حلف کھاتا ہوں تو اس سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ یہ بھی معروف ہی ہے، اس سے قسم ہی مراد، تو اس طرح بھی قسم جو ہے وہ قسم ہی کہلاتی ہے۔ غیر اللہ کی خاص تخصیص کر کے اگر جب نام لے کر وہ ذکر کرتا ہے مسجد کی قسم یا اولاد کی قسم تو قسم وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم یا رحمان رحیم کی قسم یہ بولا یا قرآن شریف بولا یا ویسے ہی بولا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، تو یہ قسم سے مراد چونکہ وہی ہوتا ہے، لہذا اس پر بھی قسم کے احکام ہوتے ہیں۔ چلیں جی، قسم کے کفارے کے حوالے سے ہم سوال کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا اچھا سوال یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ اگر کسی سے غلطی میں قسم کے الفاظ نکل گئے، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، مثلا کہنا یہ تھا کہ میں فلاں کے گھر جاؤں گا اور غلطی سے کہہ دیا کہ نہیں جاؤں گا، تو کیا اب جانے کی صورت میں کفارہ دیا جائے گا؟ جی ہاں، غلطی کے اندر بھی قسم جو ہے وہ نکل آئے تو اس پر وہی احکام جو ہے وہ لازم ہوتے ہیں۔ تو غلطی میں بھی کسی کہنا کچھ چاہتا تھا، نکل کچھ گیا، تو وہ قسم ہی شمار ہوگی اس میں۔ قسم کے حوالے سے الحمدللہ آپ نے بہت ہی آسان انداز میں ہمیں یہ مسائل جو بیان کیے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی جو ہے وہ ایک تو قسمیں کھانے کھلانا ہے اور ایک اس کی عادت ہے نا، بعض اوقات یہ بھی سننے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ دعا کر رہا ہے، دعا میں قسمیں کھا لیتے ہیں۔ اچھا، دعا میں قسمیں، اب اس کے بھی تو حکام ہیں، دعا کر رہے ہیں تو اس کے حکام تو اپنی جگہ لازم ہوں گے، تو اب دعا کر رہے ہیں، اب اس میں قسم جو ہے وہ کھا رہے ہیں کہ مولا تیری قسم گناہ نہیں کریں گے، تیری قسم گناہ نہیں کروں گا، تو یہ اپنے ساتھ اتنوں کو بھی لیے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ اس کی باتوں پر آمین کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، تو اس میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ جو کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس کے احکام بھی ذہن میں ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو قسم کے متعلق یہ احکامات آپ نے جو بیان کیے، تو اب جیسے آپ نے فرمایا کہ قسم اگر توڑی تو کفارہ دینا ہوگا، تو یہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے، یہ کچھ وضاحت اس کی فرمائیں۔ قرآن مجید میں اس کو بھی جو ہے وہ پورا بیان واضح طور پر کفارے کا بھی جو ہے وہ بیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہاری
گرفت نہیں فرماتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، جو لغو کی قسمیں ہم نے شروع میں ابتدا میں سنی. یعنی کسی گزرے ہوئے کام پر آدمی یہ اپنے ذہن و گمان میں سمجھتا ہے کہ وہ ایسا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہوا تھا، یا کسی کے آنے کی خبر اپنے ذہن و گمان میں بھی سچا سمجھ کر اس پر قسم اس نے کھائی لیکن حقیقت ایسا نہ ہوئی، تو گزرے ہوئے معاملے پر تو یہ لغو کہلاتی ہے. تو اس پر گرفت پکڑ نہیں ہے، نہ اس پر کفارہ ہے، نہ اس پر کوئی گناہ لازم آتا ہے. لیکن وہ قسمیں جو ہے وہ جنہیں تم نے مضبوط کیا ہے، قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت فرماتا ہے. اب اس کی جو ہے وہ کیا فرمایا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اوسط درجے کا، درمیانی کیفیت کا، جو اپنے رشتہ داروں کو تم کھلاتے ہو وہ درمیانی کیفیت کا جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، یا ایک جو ہے وہ غلام کو آزاد کرنا ہے. اس میں اختیار ہے، چاہے جو ہے وہ آدمی کپڑے پہنا دے، کھانا کھلا دے، یا اس غلام کو جو ہے وہ آزاد کر دے. غلام کے آزاد کا چونکہ ابھی تصور نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے، تو پیچھے 2 ہی صورتیں رہیں، کپڑے پہنانا یا کھانا کھلانا. اور کھانا کھلانے میں یہ کہ اوسط درجے کا، ایسا نہیں خود بہت اچھا اعلیٰ کھاتے ہیں اور غریبوں کو جو کھلانا ہے وہ بالکل اوسط بھی نہیں بلکہ بہت نیچے والی کیفیت والا، تو ایسا نہیں، اوسط درجے کا کھانا کھلائے. فرمایا اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، کوئی کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اور کوئی جو ہے وہ کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، تو پھر کیا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر اس کو 3 روزے رکھنے ہیں. یہ پے در پہ مسلسل اس کو لگاتار 3 روزے، ایک قسم کا کفارہ یہ بیان فرمایا. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. ارشاد فرمایا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھاؤ اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تم پر جو ہے وہ بیان فرماتا ہے کہ تم جو ہے احسان مانو. تو قسم کا جو ہے وہ یہ کفارہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا 10 کو کپڑے پہنا دیں، یا اگر اس پر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر 3 جو ہے وہ مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. یہ ایک قسم کا ہے. اب ان کو حساب کرنا ہے ناظرین کو کتنی قسمیں ہو چکی ہیں، کتنی قسمیں ایسی منعقدہ جن پر کفارہ لازم آتا ہے، اور ان کا جو یہ معاملات ہیں کہ کفارہ ادا نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوں گے. خیر یہ آپ نے جو ابھی مساکین کی جو تخصیص فرمائی، تو اب یہ بھی ہے کہ مساکین کو تلاش کرنا، یہاں پر جو ہے وہ شریف فقیر کو ہی جو ہے وہ کھلا دیں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. یعنی آسان. اب یہ مشکل ہو جاتا ہے بس اگر، لیکن کھانا کھلانے میں یہ بھی بات ضروری ہے کہ یہ 2 وقت کھانا کھلانا ہے، ایک ٹائم نہیں ہے. اچھا 2 ٹائم جن کو کھلانا ہے تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جن کو صبح کھلائے شام کو انہی کو کھلانا ہے، تو ان کو ضروری ہے. یا یوں کر لیں کہ ایک کو ہی کھلانے چاہتے ہیں تو اس کو 10 دن اس کی دعوت کریں، صبح شام، اس کو صبح بھی کھلائیں شام بھی اس کو کھلائیں، یعنی شریف فقیر ہو 10 دن اس کو کھانا کھلائے تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے کہ صبح جن کو کھلایا شام کو وہ نہیں مل رہے، شام کو دوسرے مل رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں کہ آسان طریقہ اس کا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی سنی دارالعلوم میں مدرسے میں چلے جائیں. ہمارے جامعات ہیں، مدارس المدینہ ہیں، دیگر ایسی جگہوں پہ عموماً شریف فقیر جو ہے وہ بالغ طلبہ ہوتے ہیں، تو اب اپنے ایک جو کھانا ہے نا، ایک فقیر کا کھانا وہ ایک صدقہ فطر ہے. ایک صدقہ فطر جو ہم رمضان شی میں ہم نکالتے ہیں، 2 کلو میں 80 گرام کم آٹے کی قیمت جو ہے، 2 کلو جو ہے وہ لگا لیں آسانی کے لیے، تو ایک صدقہ فطر 2 کلو کی آٹے کی قیمت ہے. اب 10 صدقہ فطر اس کو دینے ہیں. اب مثال کے طور پر 80 روپے 2 کلو کے بنتے ہیں، 70 روپے 2 کلو کے بنتے ہیں، تو 10 کے حساب سے جو ہے وہ 700 بنتے ہیں یا 800، جتنے بھی پیسے بنے وہ وہاں جائیں، ناظم کو دیں، جو محتمیم ہے اس کو دے دیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے. بتانا بھی ضروری ہے ان کو یہ قسم کا کفارہ ہے، اور جو شریف فقیر ہیں جو قسم کے کفارے لینے کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، آپ ان میں یہ تقسیم جو ہے وہ کر دیں. ایک فرد کو نہیں دے سکتے، وہاں بھی ان کو بھی 10 کو ہی وہ اس طرح جو ہے وہ
دینے ہوں گے. نہیں یہ پیسے جب دے رہے ہیں تو اب وہ صبح شام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے 40 روپے صبح دیں گے 40 شام, نہیں, پیسے ایک ساتھ بھی جو ہے وہ اس کو ایک صدقہ فطر کی قیمت دے سکتے ہیں. چاہے آٹا دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے, پیسے دینا چاہتا ہے تو یہ دے دے, تو اس کو وہ دے دیں. یعنی 10 افراد کو, 10 طلبہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ جو شرعی فقیر ہوں گے, بالغ ہوں گے, ان میں وہ تقسیم کر دیں گے تو قسم کا کفارہ آسانی سے ادا ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہ سہل آپ نے, یہ صورت آسان ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی ہے اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا, تو ضرور اس معاملے میں دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کریں, علماء اہل سنت سے مربوط رہیں, تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزرے, اور ہمیں اس قسم کے معاملات سیکھنے یہ بھی لازم ہوتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.